السلام علیکم پیارے بچوں. جیسا کہ ایم ڈی کیٹ کا آپ کا رزلٹ بھی آ گیا ہے اور ساری سچویشن جو بھی کریٹ ہوئی، پیپر آپ کا ٹف تھا، آؤٹ آف سلیبس، ایم سی کیوز تھے اینڈ سو آن. اسپیشلی میرا میسج رپیٹرس کے لیے ہے جو کہ سیکنڈ تھرڈ ٹائم جو ہے وہ رپیٹ کر رہے تھے اور ایم ڈی کیٹ کا جو ہے وہ امتحان دے رہے تھے. اگر اس دفعہ بھی آپ کا میرٹ نہیں بن پایا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ یہاں پہ رک گئی ہے. جس سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں اس سچویشن سے میں بھی گزری ہوں. وہ سب کچھ میں نے بھی دیکھا ہے، وہ ٹراما، ہوپ لیس، ہر چیز، ان سب سے میں گزری ہوں جس سچویشن میں بھی آپ ہیں، یعنی ایم ڈی کیٹ میں فیلئر تو نہیں کہیں گے. ہر بچہ بہت محنت کرتا ہے، ہر طرح سے محنت کرتا ہے، لیکن قسمت میں نہیں ہوتا جو ہم میرٹ نہیں بنا پاتے. لیکن اللہ نے آپ کے لیے بہت بہترین پلانز جو ہیں وہ بنا کے رکھے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں تو میرا شروع سے ارادہ ایم بی بی ایس کرنے کا تھا اور ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کا تھا. بٹ میں نے 2 دفعہ ایم کیٹ دیا، دونوں دفعہ جو ہے وہ میرا ڈیزائرڈ میرٹ نہیں اچیو ہو سکا. ڈی پی ٹی کرنا کہیں بھی میرے ذہن میں موجود نہیں تھا کہ میں نے ڈی پی ٹی میں جانا ہے، ایسا کوئی سین نہیں تھا، نہ کبھی سوچا تھا. لیکن جب میرا دوسری دفعہ ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ اس کا میرٹ اچیو نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ فارمیسی کرتے ہیں. اب فارمیسی میں کیا سین تھا کہ فارمیسی کا جو میری کرنٹ یونیورسٹی میں جو میرٹ تھا وہ 98 تھا، اور اگر میں نیٹ کے ٹیسٹ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ میرٹ کیلکولیٹ کروں تو میرا 93 ہے اس ٹائم پر. تو 93 کے ساتھ مجھے فارمیسی میں میرے سٹی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنا مشکل ہو گیا. تو انفارچونیٹلی تو میں نہیں کہوں گی، میری قسمت میں تھا کہ میں ڈی پی ٹی میں جو ہے وہ میں نے ایڈمیشن لے لیا. اسٹارٹنگ میں بہت جو ہے وہ ہوا کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ بولتے ہیں یہ بولتے ہیں. لیکن جب میں نے ڈی پی ٹی کو پڑھا، بکس پڑھیں اور اپنے نالج کو ایگزامن کیا کہ میڈیکل کی فیلڈ کا ہر شعبہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ بات صرف آپ کا پیشنٹ اور ڈاکٹر ہی جان سکتا ہے. ہمیں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، ہمیں ذریعہ بنایا ہے ان پیشنٹس کا جو کہ چل پھر نہیں سکتے. اللہ کی مدد سے اور اللہ کے کرم سے جو ہے وہ ہم ان کو اتنا ایبل کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہے. یہ چیز اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ لوگوں اور سوسائٹی کو سائڈ پہ رکھ کر سوچیں تو ایک پیشنٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے. اگر یہ فیلڈ نہ ہوتی، اگر ڈی پی ٹی والے نہ ہوتے جن کو سو کالڈ مالشیا کہا جاتا ہے، تو وہ پیشنٹس کیسے ٹریٹ ہوتے؟ وہ تو ساری زندگی کے لیے محتاج ہو جاتے. اس طرح سی پی چائلڈز ہیں، ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں ایسے بچوں سے. کیا ان بچوں کا حق نہیں ہے زندگی گزارنے کا؟ کیا وہ انسان جو کسی ایکسیڈنٹ میں انجرڈ ہو گیا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ ملے؟ تو وہ ٹریٹمنٹ کب ملے گی؟ جب میڈیکل کا شعبہ ہوگا. اور میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہر شعبہ چاہے وہ نرسنگ ہے، انستھیزیا ہے، ایٹسیٹرا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کا یہ جو ٹائم ہے یہ بڑا کروشیل ٹائم ہے. اس میں آپ نے بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن لینا ہے جس پہ آپ کا کریئر اور آپ کا آنے والا فیوچر بیسڈ کرتا ہے. اللہ نے آپ کے لیے بہت بہترین پلانز رکھے ہیں. یہ مت کہیں کہ آپ کا ایم بی بی ایس میں نہیں ہوا تو آپ کی زندگی ختم ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک مرحلہ ہے جس کو آپ نے صبر شکر سے گزارنا ہے اور اپنی نئی زندگی، نئے آنے والی کل کا آپ نے جو ہے وہ آغاز کرنا ہے. وہ آغاز آپ ایسے ہی کریں گے کہ اس موقع پر ایک اہم فیصلہ لے کر. اس فیصلے میں ہرگز یہ مت سوچیے گا کہ سوسائٹی کیا کہے گی. ان سوسائٹی کے لوگ جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو میں پڑھا لکھا جاہل بولتی ہوں، جنہوں نے صرف کاغذ کی حد تک ڈگریاں لی ہوتی ہیں اور ان کو ایز سچ
ایجوکیشن جو ہے وہ چھو کر بھی گزری نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریں. آپ کے پیرنٹس آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس مومنٹ میں ان کو بھی آپ سے بہت سارے ہوپ ہوتی ہیں، اور جب وہ ٹوٹتی ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو ٹونٹ اور یہ چیزیں پریشرائز کر ہی دیتے ہیں. کیا کریں، ماں باپ ہیں، امیدیں وابستہ ہیں. ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ باہمی مشورے سے آگے کی زندگی کا فیصلہ کریں. یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اوپن ہیں، فیلڈز آپ کے پاس موجود ہیں. اپنا انٹرسٹ دیکھیں اس، اور فیلڈ کے اسکوپ کو دیکھیں، اور پھر جو ہے آپ اس میں ایڈمیشن لیں. اگر آپ میڈیکل میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف میڈیکل کے شعبے میں جائیں، تو یاد رکھیں کہ میڈیکل کا کوئی شعبہ جو ہے وہ کمتر نہیں ہوتا. ڈی پی ٹی یا ڈی فارمیسی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ڈی فارمسٹ ہوتے ہیں، وہ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے دیکھیں کہ آپ نے ہر فیلڈ میں اپنا نام خود بنانا ہے اگر آپ اپنی فیلڈ کے ساتھ جو ہیں وہ سنسیئر ہیں. تو یہ میری آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اس چینل کے تھرو جو ہے آپ تک یہ پہنچا رہے ہیں کہ آپ جو اس فیز سے گزر رہے ہیں وہاں سے نکل آئیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی جو ہے وہ آنے والی زندگی کے بارے میں سوچیں. آپ نے ایم بی بی ایس کیا، ایم ڈی کیٹ آپ نے دیا، آپ نے اپنی پوری محنت کی. اگر نہیں ہوا تو نو ایشو، شکر الحمدللہ. اب آگے کا سوچیں، پریشان نہیں ہو. بیسٹ آف لک.